نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم و محتشم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف اوقات میں مختلف باتوں کے متعلق سوال کرتے رہتے تھے، تو انہی سوالات میں سے بعض سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اس دین کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ حضور نے فرمایا حر و عبد، اس دین کے پیروکار آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، یعنی اس دین کی اتباع کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو آزاد ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو کسی کے غلام ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، یا اسلام کی علامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ مسلمان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سلجھی ہوئی ہونی چاہیے اور عمدہ گفتگو ہو۔ اسی طرح کھانا کھلانا یہ بھی مسلمان کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس پر رب کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے کہ اس نے آج اپنا بندہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ سامعین محترم، پھر راوی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصبر والسماحۃ، کہ صبر اور سخاوت یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، یعنی مومن میں صبر بھی ہوتا ہے اور مومن میں سخاوت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا پھل ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر مشکل کوئی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ واویلا نہیں کرتا، بلکہ اس مشکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ اسی طرح سخاوت بھی مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑے سخی ہیں کہ فرمایا وہ اجود الناس، حضور سب سے بڑے سخی تھے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کس بندے کا سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، اس کا اسلام بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس کے مخالف بات کو دیکھیں تو گویا وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس سے دوسرے مسلمان کا ایمان دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے، تو سمجھو کہ اس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن حقیقتاً جو کلمہ پڑھ کر بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس نے وہ فائدہ حاصل نہ کیا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایمان کون سا افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق جس میں ہے اس شخص کا ایمان افضل ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پھر کہا یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز زیادہ فضیلت والی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ نماز جس کے اندر قیام لمبا ہو وہ نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد نفلی نماز ہے، چونکہ فرض نمازیں تو ساری کی ساری ہی فضیلت رکھتی ہیں، یعنی نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز افضل ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس کا قیام لمبا ہو۔ راوی عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہجرت کون سی افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت وہ افضل ہے کہ جس بات کو تیرے رب نے ناپسند کیا تو اسے چھوڑ دے، تو اسے چھوڑ دے، تو یہ سب سے زیادہ یہی ہجرت افضل ہے۔ تو پھر راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جہاد کون سا افضل ہے؟ تو کہا کہ جہاد افضل اس شخص کا ہے جس کے گھوڑے کی کوچوں کو کاٹ دیا گیا ہو، اس کے خون کو بہا دیا گیا ہو، یعنی جس جہاد میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے وہ جہاد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ای الساعات، اوقات میں سے کون سا وقت افضل ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ کا درمیانہ حصہ، یعنی اگر رات کے کل 3 حصے کر لیا جائے اور آخری جو حصہ ہے پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ افضل وقت ہے۔ اسی لیے یہ نماز تہجد کے لیے بھی اسی کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہی وقت سب سے بہتر ہے، اور قبولیت دعا کا بھی یہی وقت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔